الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال یعنی حق کی خاطر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تمہیں ناپسند ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، مگر یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو مگر اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بہت محبوب رکھو، پسند کرو، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو، نقصان ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا کہ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ بہت سمجھنے والی اور دلچسپ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل، جذبات اور فیصلہ جو انسان کرتا ہے ان چیزوں کو ڈسکس کیا، کہ انسان کے فیصلوں کو، انسان کی پسند اور ناپسند کو، اور اللہ تعالیٰ نے قدرت الہی میں جو حکمتیں ہیں ان کے اندر جو فرق ہے، واشگاف انداز میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کا مکہ میں رہنا، جینا، سانس لینا، کاروبار کرنا سب محال کر دیا، اور انہیں اس قدر مجبور کر دیا کہ اب وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اور پھر ایک وقت بھی ایسا آیا جب خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دے دیا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو صحابہ کرام وقتاً فوقتاً اپنی سہولت کے مطابق مکہ کو چھوڑنا شروع ہو گئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کفار مکہ کو یہ چیز بھی لڑنا شروع ہو گئی کہ اگر یہ سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا ہے کہ یہ پورا جتھا بن جائے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی انہیں تنگ کرنا شروع ہو۔ تو جب مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام خود بھی 13 سال مکہ میں نبوت کی زندگی گزارنے کے بعد مدینہ میں چلے گئے، تو کفار مکہ نے انہیں وہاں پر بھی چین سے نہیں رہنے دیا، بلکہ سازشیں کرنا شروع کر دیں، آئے دن ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ تو جب یہ خطرہ لاحق ہوا، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
پہلی دفعہ یعنی نبوت کی 13 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب سب لوگ مدینہ شفٹ ہو گئے، ہجرت کر لی، تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں حکم دیا کہ اب حق کی خاطر لڑنا، قتال کرنا تمہارے اوپر لازمی کر دیا گیا ہے، اٹھو اور قتال کرو۔ ظاہری بات ہے کہ اب جب یہ حکم آیا، شروع میں تو مکہ کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1 وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام سے بار بار کہتے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں، ہمارے اوپر یہ ظلم کیے جا رہے ہیں، ہم اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا، بس صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کیا جائے۔ تو 13 سال تک مکے کی زندگی میں صبر ہی کیا گیا۔ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جو جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کمزور طبقہ تھا، قوت کے لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی کمزور طبقہ تھا۔ انہوں نے جنگ کو پسند نہیں کیا، مکہ میں بھی اور مدینہ کے اندر بھی وہ چاہتے تھے کہ آرام کی زندگی بسر کی جائے، کوئی جنگ و جدال والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب قرآن مجید میں اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، چاہے اب یہ تمہیں ناپسند ہو۔ یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے موت سے ڈرتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ موت کے بہت قریب جا کے انسان میں موت کو پانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر، پھر وہ موت سے ڈرے بغیر جنگ لڑتا ہے تاکہ شہادت کا رتبہ پائے۔ لیکن فطرتی طور پر عام حالات میں مسلمانوں کے اندر، ایک مسلمان کے اندر جنگ کا جو جذبہ ہے وہ اس لحاظ سے بیدار نہیں ہوتا جس لحاظ سے میدان جنگ کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ سے بچا ہی رہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت کافی لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، یعنی جنگ کو وہ ناپسند کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر ایڈریس کر کے بتایا کہ تمہارے اوپر جنگ کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ اب یہ تمہیں ناپسند ہو۔ اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے کوئی نہ خیر چھپی ہے۔ مدینہ کے اندر جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہونا شروع ہو گئے، مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ میں کفار مکہ جانا شروع ہو گئے، اور اب مکہ کے مسلمانوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہاں پر بھی ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کسی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ حکم دے دیا کہ اب تم اپنے دفاع میں تلوار اٹھا سکتے ہو۔ دوسرے پھر نمبر پر فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم محبوب رکھتے ہو، یعنی جنگ نہ کرنے کو، اصلاح کے ساتھ جینے کو، لیکن اس میں تمہارے لیے شر بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں جدید ماہرین نفسیات یعنی سائنس کی فیلڈ کے متعلق، کہ سائنس اس آیت کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتی ہے، کیونکہ ہماری اب یہ پوری کوشش ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے کہ کیا اس آیت کے متعلق سائنس نے بھی کوئی نظریہ ہمیں دیا ہے۔ یعنی سائنس یہ تو نہیں کہتی کہ قرآن میں یہ چیز بیان ہوئی ہے اور آج یہ سائنس سے بھی ثابت ہو گئی ہے۔ سائنس نے تو اپنے لحاظ سے انسان کے اوپر سرچ کرنی ہوتی ہے اور اس چیز کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو سائنس نے ریسرچ کی ہے، تحقیق پیش کی ہے، کیا قرآن بھی اس کے متعلق کوئی بات بیان کرتا ہے۔ تو جدید ماہرین نفسیات کا متفقہ نظریہ ہے کہ انسان اپنی ظاہری خواہش اور وقتی سکون کی خاطر جس چیز کو اختیار کرتا ہے وہ اس کی آنے والی زندگی کے لیے زہر بن سکتی ہے۔ 2 پوائنٹ نوٹ کریے
کہ انسان اپنی زندگی میں وقتی سکون اور ظاہری خواہش کی خاطر جس چیز کو اختیار کرتا ہے وہ آنے والی زندگی میں اس کے لیے زہر بن سکتی ہے. اس کی 2 مثالیں میں دوں گا. نمبر 1، بچے جو ہیں وہ چاکلیٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی زیادتی کر لی جائے تو بچوں کے دانت جو ہیں وہ کم عمر میں ہی بالکل گل سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ چیز بچوں کو محبوب ہے لیکن اس میں شر ہے، نقصان ہے، دانت ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائیں گے. نمبر 2، مریض جو ہے وہ کڑوی دوائی کو بالکل ناپسند کرتا ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو اس کڑوی دوائی کے اندر اس مریض کے لیے شفا ہے، خیر ہے. ایک اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کی سرجری کروانے کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے. بچہ چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے. اس کے باوجود بھی ماں کے دل پر ایک بوجھ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماں اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے اور اس کی سرجری کرواتی ہے، کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت چھوٹی سی تکلیف ایک بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے. آگے میں ذکر کروں گا کہ سائنس اس متعلق کیا کہتی ہے. تو اس آیت میں جو 2 چیزوں کو ذکر کیا گیا بیک وقت کہ اگر تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہے. سب سے بڑی بات، نماز کو ہم لوگ بہت ناپسند کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے کتنی خیر ہے. دوسری بات کہ ایک چیز کو ہم بہت پسند کرتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے شر بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کی میں نے آپ کو چند مثالیں دی. دوسری جو چیز ہے سائنٹیفکلی طور پر کہ آج جو اسٹریٹجک اسٹڈی ہے وہ کیا کہتی ہے، تو اس آیت کے حوالے سے میں اس چیز کو بیان کروں گا. اسٹریٹجک اسٹڈی کہتی ہے تھریٹ مسٹ بی نیوٹرلائز بیفور اٹ ٹرنز ٹو کیٹاسٹروفی. مطلب خطرہ اس وقت ختم کرنا بہتر ہوتا ہے جب وہ کمزور ہو، ورنہ وہ بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے. دیکھیں کہ جب مدینہ کے اندر یہ پتہ چلا کہ اب کفار مکہ کو کہ ابھی خطرہ چھوٹا ہے، ابھی اگر اس پر قابو پا لیا تو ہم بڑے نقصان سے بچ جائیں گے، تو انہوں نے فوراً پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں فرما دیا کتب علیکم القتال کہ تم پر اب قتال فرض کر دیا گیا ہے، چاہے وہ تمہیں ناپسند ہو. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چاہے وہ تمہیں ناپسند ہو، قتال تم پر اب فرض کر دیا گیا ہے. تو یہ جو اصول دیا آج ہمیں اسٹریٹجک اسٹڈی نے کہ خطرہ جب کمزور ہو اگر اسی وقت دبا دیا جائے تو بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. مشرکین نے اس وقت اسی اصول کو پر عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً جہاد فرض کر دیا اور مشرکین کو وہیں پر دبا دیا. دیکھیں جب غزوہ بدر ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد 300 کے قریب تھی اور کفار جو تھے وہ 1000 کے لگ بھگ تھے. وہ تو بڑے جشن کے ساتھ آ رہے تھے کہ فتح ہماری ہے. تو مسلمانوں میں اس وقت جو تھا وہ معاشی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جنگ کے قابل نہیں تھے کہ اس وقت وہ جنگ کریں. اگر 300 کے قریب لوگ ہیں تو تلواریں بھی پوری 300 نہیں ہیں. وہ بہت سے لوگوں نے اس وقت اپنی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کو ناپسند کیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا تو اب انہیں آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس نقصان کو ٹالنے کے لیے یہ جنگ کرنا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اس میں فتح اور نصرت نصیب فرمائی. اور یہ جو اصول ہے جو آج سائنس نے ہمیں دیا، اسی اصول پر آج دنیا کے بڑے بڑے جو ممالک ہیں جیسے امریکہ، روس، چائنا، اسی اصول پر عمل کرتے ہیں کہ نقصان کو بڑا ہونے سے پہلے ختم کر دو.
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے کنٹیکس میں جو مستند روایات ہیں احادیث ان کا میں ذکر کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے خواہ وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ وہ جہاد ہو، اس میں کوئی اپنی ذاتی منفعت نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا سیاق و سباق ہی یہی ہے کہ ایک شخص نے ہجرت کر لی تھی ایک عورت کی خاطر، تو پھر نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں نے تو ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر، تو کچھ لوگوں نے تو ہجرت کی ہے یعنی ایک عورت کو مدینہ میں پسند کرتے تھے، مکہ میں اسی بہانے وہ آ گئے، اس وقت نبی السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیتوں پر ہے، تو یہ اجر بھی اسی وقت ملے گا جب جہاد قتال ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کی ایک رات اللہ کے راستے میں گزارنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ دوسری آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، تم فرما دو کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا یقیناً سنگین گناہ ہے۔ دوسری آیت میں نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں لڑائی کے متعلق، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام مہینوں میں لڑائی کرنا سنگین گناہ ہے۔ یہ آیت بھی اسی وقت نازل ہوئی جب مدینہ کے اندر مکہ کے اندر مشرکین نے مسلمانوں پر ڈھیروں ظلم و ستم ڈھائے، ان کا وہاں پر رہنا جینا کاروبار کرنا محال کر دیا، اور ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے کہ کسی نہ کسی طرح یہ اپنے دین سے پھر کر واپس لوٹ آئیں، اور اس آیت میں آگے اس چیز کا ذکر بھی آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہم نکال لیں، انہیں ماریں پیٹیں، انہیں ان کے گھر بار ان سے چھین لیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ خوراک کی تنگی کر دیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال تک نبی علیہ السلام کو پہاڑیوں کے درمیان گزارنا پڑی، اور 3 سال تک وہاں نہ کوئی مشرکین خوراک جانے دیتے تھے اور نہ وہ کسی قسم کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اور اس 3 سال کے عرصہ میں بہت سے مسلمان بچے عورتیں بزرگ جو ہیں وہ اسی 3 سال کے عرصہ میں وہیں پر بھوک کی وجہ سے شہید ہوئے۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو رات کی تاریکی میں کچھ کھانے کے لیے انہیں دے دیا کرتے تھے، ورنہ سب لوگ جو مسلمان تھے انہیں اسی گھاٹی کے اندر گزارنا پڑی۔ تو وہاں پر نہ ان کے لیے کوئی سہولت تھی، نہ ان کے لیے کوئی گھر بنے ہوئے تھے، بلکہ وہ یعنی خیموں انہوں نے اپنے لگا لیے تھے وہاں پر۔ تو 3 سال تک جو یہ مشرکین نے انہیں تنگی دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ واپس لوٹ آئیں، تو اس چیز کا ذکر اب اللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے۔ تو اسی کانٹیکس میں یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ پوچھا کہ قتال کریں یا نہ کریں، کیونکہ جب مسلمان مکہ مدینہ شفٹ ہو گئے تو وہاں سے پھر ایک قافلہ گیا مدینہ سے آیا مکہ، تو راستے میں مشرکین کا بھی ایک قافلے سے ان کا سامنا ہو گیا، تو معمولی سی جھڑپ ہو گئی ان کے درمیان، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو اس جھڑپ میں ایک مشرک مارا گیا، مشرکین نے شور مچا دیا کہ انہیں تو حرام مہینوں کا بھی نہیں علم، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ انہوں نے حرام مہینوں میں ہی ہمارے ایک بندے کو مار دیا۔
تو اب جب نبی علیہ السلام سے یہ بات پوچھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حرام مہینوں میں لڑائی کرنا سنگین ترین جرم ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے، اگلی آیت کے پورشن کو سنیے گا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مگر اللہ کی راہ سے روکنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں اس مہینے میں لڑنا سنگین جرم ہے۔ اب آگے فرمایا گیا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مگر اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ کس سے بڑا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ نے فرمایا کہ سن لو فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب یہ آیت اس چیز کو واضح کرتی ہے جو تاریخی ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ سے مکہ آیا، مشرکین کا ایک قافلے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا، ان میں معمولی سی جھڑپ ہو گئی۔ حرمت والا مہینہ تھا، قتل و غارت لڑائی جھگڑا اس میں نہیں کر سکتے تھے، نہ مشرکین کی طرف سے اور نہ مسلمانوں کی طرف سے۔ مسلمان اس چیز کو جانتے تھے کہ ہم یہاں پر کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے، لیکن جب ان میں معمولی جھڑپ ہوئی، مشرکین نے کوئی فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تو وہاں پر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا۔ تو جب پھر انہوں نے بعد میں پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے تو حرام مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھا، تو اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے دفاع میں اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بازی کو ہی پورا الٹ دیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں نے ایک مشرک کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے جو فتنہ پھیلایا تھا وہ اس قتل سے بڑا جرم تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورے طریقے سے مسلمانوں کا دفاع کیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ایک نفسیات دان تھے ڈاکٹر ڈینیل کہنیمان، یہ سائیکولوجسٹ بھی تھے اور بیہیویئرل اکانومسٹ بھی تھے، اور یہ انسان کے جو دماغی تعصبات ہیں، انسانی جو نفسیات ہیں، یہ ان کے اوپر ان کی بہت تحقیق تھی، اور اسی تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے جو 2011 میں شائع ہوئی تھی، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو، اور 2002 میں انہیں نوبل انعام بھی دیا گیا اکانومسٹ کی فیلڈ کے اندر۔ حالانکہ تھے یہ سائیکولوجسٹ، لیکن انعام نوبل یافتہ انعام ہے ان کے پاس اکانومسٹ کے اندر۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشیات کے اندر بھی انہوں نے بڑا کام کیا۔ اس وقت کی حالات کو مد نظر رکھ کر معاشیات کے میدان میں بھی انہوں نے جدید قسم کی تحقیق کو پیش کیا۔ مذہبی طور پر یہودی تھے، اور ان کی پیدائش 1934 میں فلسطین میں ہوئی۔ اس جو آج کا اسرائیل ہے اس وقت وہ فلسطین تھا۔ تو جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس سے یہ کافی ذہنی طور پر متاثر ہوئے، تو پھر انہوں نے اس کے بعد امریکہ میں شفٹ ہو گئے، پھر اگلی زندگی وہیں پر گزاری۔ تو ایک بہت بڑے سائیکولوجسٹ تھے۔ تو مذہب پر تو ان کا اتنا کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے سائنس کے اوپر کام کیا، نفسیات کے اوپر کام کیا، اور معاشیات کے اوپر کام کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کسی بھی واقعہ کو اپنی مرضی کی تشریح دیتا ہے، اور وہی واقعہ اپنے مفاد کے مطابق اچھا یا برا قرار دے سکتا ہے۔ انسان کسی بھی واقعے کو اپنی مرضی کی تشریح بھی دے سکتا ہے، اور اس واقعے کو اپنے مفاد میں اچھا یا برا بھی کر سکتا ہے۔
یہ سائنس نے ہمیں بتایا، اور اس آیت نے اس چیز کو 1446 سال پہلے ہی ایک بنیاد فراہم کر دی۔ مثال کے طور پر خود ظلم کرو تو جواز ڈھونڈ لو، لیکن اگر اگلا اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرے پھر شور مچانا شروع کر دو۔ اب دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر ڈاکو گھسا ہے، آپ کا سامان بھی چرا لے اور آپ کا نقصان بھی کر دے، لیکن جب آپ اپنے دفاع میں اس ڈاکو کو مار دیں یا پکڑ لیں تو وہ شور مچانا شروع کر دے۔ یہ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکو حق پر ہے یا گھر والے حق پر ہے؟ ہر بندہ کہے گا گھر والوں نے صحیح کیا، یہ ان کے گھر میں گھسا، ان کے سامان کا نقصان کیا، چوری کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر وہ ڈاکو ہی باہر نکل کر شور مچا دے کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو کون صحیح ہوگا؟ تو یہی معاملہ یہاں پر پیش آیا کہ پہلے مشرکین نے فتنہ کھڑا کیا، جب مسلمانوں کی طرف سے ایک قتل ہو گیا تو پھر انہوں نے شور مچا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو قرآن میں پھر وضاحت دینا پڑی اس بات کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے ذکر کی کہ اس وقت تم سے لڑتے رہیں گے جب تک تم اپنے دین سے نہ پھر جاؤ اور واپس ان میں شامل نہ ہو جاؤ۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اب اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے انداز میں یہاں پر گفتگو کی ہے، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے گا وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور کفر کی حالت میں مرے گا تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس دوزخ میں یعنی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کا جو پہلا پورشن تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح مسلمانوں کا دفاع کیا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا رہے گا۔ اور بنیادی جو اس آیت کا مین ٹاپک تھا وہ یہی تھا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس چیز کو، اس آیت کے پورشن کو صرف ایک سائنٹیفکلی مثال کے ذریعے، پروف کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سوشل جسٹس تھیوری کہتی ہے کسی بھی معاشرے میں انسانی حقوق اور عدل کی پامالی قتل سے زیادہ خطرناک اور دیرپا اثر رکھتی ہے۔ یعنی اگر آپ انسانوں کے حقوق کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ انسانوں کے حقوق کے ساتھ کھیلنا قتل بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا یہ چیز نقصان پہنچاتی، اس کا اثر زیادہ دیر پا ہے۔ یہ آج سائنسی تحقیق نے ہمیں بتایا۔ تو اس آیت کا جو بنیادی پورشن تھا وہ یہ درمیان والی آیت تھی کہ فتنہ کسی قسم کا برپا نہ کیا جائے، بلکہ کوشش یہی کی جائے کہ فتنہ انگیزی سے خود بھی بچا جائے، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو وہاں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے نکلے ظلم و جبر کے ماحول سے، وجاہدوا فی سبیل اللہ،
اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی پوری صلاحیت، علم، سرمایہ اور حتیٰ کہ اپنی جان تک لگا دی. اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی در حقیقت میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف فرمانے والا اور بے حد مہربانی فرمانے والا ہے. یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ اسی سیاق میں نازل ہوئیں. اب اس کے ساتھ اگر ہم پچھلی آیت کو پڑھیں، آیت نمبر 217 کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ پوری اس طاق میں ہیں کہ تم پر اتنا ظلم کریں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. اب ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیت فوراً نازل فرما دی کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. اس آیت کو بھی ایک دو سائنٹیفکلی پروف کے ساتھ سمجھتے ہیں. جدید سائیکالوجی کہتی ہے انسان کے اندر بلیف سسٹم ہی اس کی شخصیت کی بنیاد ہے. بلیف سسٹم سے مراد نظام عقیدہ. نظام عقیدہ ہی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارا نظام عقیدہ ہی ہے کہ ہم جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے. یہ ہمارا نظام عقیدہ ہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو فوراً ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا نظام عقیدہ ہے. اور سائنس بھی بلیف سسٹم پر یقین رکھتی ہے کہ کوئی ایسا نظام ہے انسان کے اندر جو انسان کو یہ ساری قوت، طاقت، مزاحمت کرنے کی توفیق فراہم کرتا ہے. کوئی تو چیز ایسی ہے. مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ جو ہے اسلام نے دیا. اس عقیدے کی بنیاد پر آپ دوسرے انسانوں پر مال بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں. آپ کے اندر نرم دلی کا جذبہ ہے، آپ دوسروں پر اعتماد کرنے کا جذبہ ہے، احسار کا آپ کے اندر جذبہ ہے، قربانی کی ہمت، قوت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ بلیف سسٹم کی وجہ سے. اور سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے. دوسری اس چیز میں، اس آیت میں بات ڈسکس کی گئی ہاجرو، ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا. ہجرت کا مطلب محض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہوتا. یعنی آپ فیصل آباد سے لاہور چلے گئے، یہ بھی ہجرت ہے. لاہور سے پھر آگے آپ اسلام آباد چلے گئے، یہ بھی ہجرت ہے. ماڈرن سوشیالوجی جو ہے وہ کہتی ہے کبھی کبھار معاشروں میں اصلاح کی راہ صرف اسی وقت نکلتی ہے جب ظلم زدہ طبقہ نئی جگہ پر جا کر آزاد ماحول میں ترقی کرتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ جس طرح 1446 سال پہلے ہوا کہ مکہ سے جتنے بھی ظلم زدہ لوگ تھے وہ نکل کر مدینہ میں آزاد ماحول میں ترقی انہوں نے کی، اور اسلام کا پھر چرچا دیکھے چند سالوں کے اندر اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ اسلام کی طاقت بھی تھی، اور آج جو چیز ہمیں سائنس نے بتائی یہ اس وقت مسلمانوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. اس کی چند مثالیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا سے ہجرت نہیں کی، ملیشیا چلے گئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، اپنے مشن پر کام کرتے رہے. اور آج بھی وہ دیکھ لیں، پچھلے دنوں جب وہ پچھلے سال پاکستان آئے ہوئے تھے فیصل آباد کے اندر، تو ہزاروں کا مجمع تھا. یعنی انہوں نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا. جب تک انہیں مناسب لگا کہ انڈیا میں وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے کام کیا. لیکن جب اس قدر مجبور کر دیے گئے کہ اب انہیں یہاں پر خطرہ ہے، تو وہاں سے نکل کر وہ پھر ملیشیا شفٹ ہو گئے. یہ اصول ہے. تیسری بات
اس آیت میں ذکر کی گئی وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد بھی محض میدان جنگ میں تلوار لے کر نکلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد کی بھی اقسام ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالعلم، علم کے ذریعے جہاد۔ نمبر 2 جہاد بالنفس، نفس کے خلاف جہاد، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر بھی کہا گیا کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اور نمبر 3 جہاد بالعلم، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد۔ سب سے زیادہ جو اسلامک تاریخ کے مال خرچ کرنے والی پرسنالٹی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ انہوں نے ایک ہی جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، گھوڑے، نقدی، کئی ہزار دینار نقد وہ دے دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اسی مال خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں 3 دفعہ جنت کی بشارت دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، نبی اسلام نے کہا کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور ان میں اس سے بڑھ کر عاجزی تھی کہ اگر انہیں یہ بشارت مل گئی تو اب ان میں اس سے بڑھ کر عاجزی پیدا ہوگی کہ اب مجھ سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ تو ان کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ تو جہاد بھی محض جو ہے وہ میدان جنگ میں نکلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مال کے ساتھ بھی آپ جہاد کر سکتے ہیں، آپ علم کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں علم کے ساتھ جہاد، میڈیا کے ذریعے جہاد، سائبر جہاد، یہ جہاد جو ہے اصل جہاد یہی ہے، کیونکہ میدان جنگ والا جہاد تو اب ناممکن سا لگتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا، سائبر پروپیگنڈا ہو گیا، یہ جو چیزیں ہیں آپ ان کے ذریعے اب جہاد کریں۔ حق کے راستے پر کھڑا ہونا ہی اصل جہاد ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت کا اصل جہاد ہے۔ جھوٹ کے خلاف مزاحمت کرنا، تھوڑی سی بول بالی کرنا اصل جہاد ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے لیول پر کتنا جھوٹ اور ظلم پھیلایا جا رہا ہے، لیکن لوگ آواز بھی اٹھا نہیں سکتے۔ آواز اٹھانے والوں کو بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں نہ اٹھا لیا جائے، تو ایسا اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ تو جہاد سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں نکلیں، بلکہ جہاد کے اس وقت بھی کئی پہلو آپ کے سامنے ہیں۔ آخری ایک حدیث ہے، اس کو بیان کر کے میں اپنے اس درس کا اختتام کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، یعنی قوی مومن، جذبے والا، قربانی دینے والا، اللہ کے ہاں کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ حالانکہ دونوں میں خیر ہے، ایک مومن کمزور، اسی لیے علی رضا بھائی جم جاتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں کہ مومن طاقتور ہونا چاہیے، قوی، مضبوط۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔